السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کورس کوڈ 419 جو کہ بی اے کا ہے، اس کے سب سے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن وہ بتانے لگا ہوں، اور آپ نے کویسچن کو کس طرح سے سمجھنا ہے اور حل کرنا ہے اس کی ٹیکنیک میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کویسچن نمبر 1 سے۔ کویسچن نمبر 1 ہے، اسلام میں تعلیم سے کیا مراد ہے؟ اس میں آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے ایجوکیشن کی، تعلیم کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے سمجھو وضاحت میں نہیں لکھنی۔ اب دوسرا اس کا پورشن ہے، قرآن کریم کی روح سے تعلیم کے اجزائے ترکیبی پر تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ یہ جو اس کا دوسرا پورشن ہے یہ آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے، تفصیل سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، تعریف لکھنی ہے اسلام میں، اور جو ڈیٹیل میں لکھنا ہے وہ آپ نے قرآن کریم کی روح سے اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ آپ نے تفصیل سے نوٹ لکھنے ہیں۔ یہ تھا کویسچن نمبر 1۔ کویسچن نمبر 2 ہے، اسلامی تعلیمی مقاصد اور مغربی تعلیمی مقاصد یا سیکولر تعلیم کا موازنہ کریں۔ اب کویسچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اسلامی تعلیم مقاصد کا موازنہ کریں سیکولر تعلیم سے، ٹھیک ہے، سیکولر تعلیم جو مغربی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے کویسچن کو سمجھ لینا ہے، ان دونوں کا آپ نے کمپیئر کرنا ہے ڈیٹیل میں، یہ آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے، دونوں کا کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا ہے۔ اب کویسچن نمبر 3 کیا ہے، نصاب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے نصاب کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اس کی تعریف لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دوسرا پورشن ہے اس کویسچن کا، نصاب کی بنیادیں اور تدوین نصاب کے اصول بیان کریں۔ اب نصاب کی ایک تو بنیادیں اور اس کے اصول، یہ آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے، وضاحت سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کویسچن نمبر 4، تدریس سے کیا مراد ہے؟ ادھر پھر سے آپ نے تدریس کی ڈیفینیشن، تعریف لکھنی ہے اس کی، نیز تدریس کے اہم اصول تفصیل سے بیان کریں۔ اب آپ نے جو تدریس کے سب سے اہم رولز ہیں، اس کے اصول ہیں، وہ آپ نے وضاحت سے بیان کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا پورشن آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے اور تدریس کو آپ نے تھوڑا سا ڈسکرائب کر دینا ہے بس۔ اب ہے سوال نمبر 5، نشونما اور بالادگی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے نشونما، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف لکھنی ہے، اور بالادگی، اس کی تعریف لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دوسرا پورشن ہے، نشونما کے طریقے اور اصول تفصیل سے بیان کریں۔ اب نشونما کے جو طریقے ہیں اور اس کے جو اصول ہیں، رولز ہیں، وہ آپ نے ڈیٹیل میں تفصیل سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نشونما اور بالادگی، ان کی آپ نے ڈیفینیشن تھوڑا سا وضاحت کر دینا، نہ کہ زیادہ وضاحت، آپ نے اس کے اصول اور طریقے لکھنے ہیں نشونما کے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی۔ اب ہے کویسچن نمبر 6۔ کویسچن نمبر 6 ہے، تعلیمی نفسیات سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی نفسیات کی آپ نے تعریف لکھنی ہے، نیز اس کے تعلیمی عمل میں کردار پر بحث کریں۔ آپ سب سے پہلے آپ نے تعلیم نفسیات کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی، اس کی تعریف لکھ کے تھوڑی سی وضاحت کر دینی ہے۔ زیادہ ڈیٹیل میں آپ نے کیا کرنا ہے، تعلیمی عمل میں اس کے کردار، اس کا جو رول ہے تعلیم، وہ آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا کویسچن نمبر 6۔ کویسچن نمبر 7 ہے، رہنمائی اور مشاورت کا مفہوم واضح کریں۔ رہنمائی اور مشاورت، ان دونوں کی آپ نے الگ الگ ڈیفینیشن لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیز رہنمائی اور مشاورت کی فلسفیانہ بنیادوں پر سیر حاصل بحث کریں۔ آپ نے پہلے رہنمائی اور مشاورت، اس کو تھوڑا سا الگ الگ ڈسکرائب کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا وضاحت کر دینی ہے، اور جو ڈیٹیل میں زیادہ وضاحت سے لکھنا ہے وہ ہے رہنمائی اور مشاورت کی فلسفیانہ بنیادوں پر سیر حاصل بحث کریں، ٹھیک ہے۔ فلسفیانہ انداز میں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ یہ تھا آپ کا کویسچن نمبر 7۔ اب ہے جی کویسچن نمبر 8، جان ڈیوی، علامہ اقبال اور ارسطو کے تعلیمی افکار کا مختصر مگر جامع انداز میں جائزہ پیش کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جان ڈیوی، علامہ اقبال، ارسطو کے جو تعلیمی فلسفیات ہیں ان سب کا آپ نے مختصر لیکن جامع انداز میں ان کے جو نظریات ہیں وہ آپ نے پیش کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلیمی ان کے جو نظریات ہیں، ان کی جو فلسفیز ہیں وہ آپ نے پیش کرنی ہے، جان ڈیوی، علامہ اقبال اور ارسطو، تینوں کی آپ نے ڈیٹیل میں لکھ دینا ہے،
ٹھیک ہے. اب ہے کویشچن نمبر 9. فلسفہ ترقی پسندیت اور فلسفہ نو تعمیریت کا مفہوم و اصول بیان کریں. آپ نے کیا کرنا ہے، ایک فلسفہ ترقی پسندیت اور جو فلسفہ تعمیریت، ان کا الگ الگ آپ نے ڈیفینیشن لکھ دینی ہے اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی بیان کر دینی ہے. ٹھیک ہے. ان کے اصول آپ نے الگ سے لکھنا ہے اور ان کا جو تنقیدی جائزہ ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ترقی پسندیت اور فلسفہ نو تعمیریت، ان کا اپنے ڈیفینیشن، مفہوم اور اس کے جو اصول ہیں وہ اپنے تفصیل سے لکھنا ہے اور ان کا تنقیدی جائزہ وہ بھی لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہے کویشچن نمبر 10. تدریسی عمل میں انفرادی اختلافات کے استعمال اور اہمیت پر بحث کریں. جو تدریسی عمل میں انفرادی اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو تعلیم میں انفرادی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، ان کے استعمال اور ان کی اہمیت پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے، ان پر بحث کرنی ہے. نیز غیر رسمی تعلیم پر نوٹ لکھیں، مختصر نوٹ لکھیں. اب یہ آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تدریسی عمل میں انفرادی اختلافات کے استعمال اور اہمیت، یہ آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے. باقی غیر رسمی تعلیم ہے، یہ آپ نے مختصر تھوڑا سا ڈسکرائب کر دینا ہے، اس تھوڑا سا بس وضاحت میں لکھ دینا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھنا، تھوڑا سا وضاحت کر دینا ہے بس. اب کویشچن نمبر 11. نظم و نسق کی تعریف کریں اور اس کی اقسام بیان کریں. اب آپ نے نظم و نسق کی جو ڈیفینیشن ہے، چھوٹی سی ڈیفینیشن لکھ لینی ہے. اب اس کی اقسام آپ نے ڈیٹیل میں لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے نیز نظم و نسق کو متاثر کرنے والے عوامل کی نشاندہی کریں. جو نظم و نسق کو متاثر کرتے ہیں عوامل، کون کون سے فیکٹر ہیں، وجوہات ہیں جو نظم و نسق کو متاثر کرتی ہیں، وہ آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے، ان کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. نظم و نسق کی ڈیفینیشن، اس کی اقسام ڈیٹیل میں لکھنی ہے اور اس کو جو متاثر کرنے والے عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں، وہ آپ نے لکھنا ہے ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 12. درج ذیل پر نوٹ لکھیں. ادھر آپ کا پیپر میں آ سکتا ہے تین پوائنٹ دے گا، ان میں سے دو آپ نے لکھنے ہوں گے، یا وہ دو دے گا اور دونوں کے دونوں آپ نے لکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے. 10 نمبر کے آئیں گے. 3 دے گا تو اس میں سے 2 لکھنے ہوں گے جو 10 نمبر کے ہوں گے. اگر 2 دے گا تو 2 کے 2 لکھنے ہوں گے 10 نمبر کے. ٹھیک ہے. اب اس کا پہلا ہے پوائنٹ، اعلیٰ سطح پر معیار تعلیم کے زوال کے اسباب. جو اعلیٰ سطح پر ہیں، ٹھیک ہے جی، اعلیٰ سطح پر جو تعلیم کے معیار ہیں، ان کا جو زوال ہے وہ کس وجہ سے گر رہا ہے، ان کے اسباب آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے ہے ترقی پسندیت اور دوامیت کا موازنہ. ترقی پسندیت اور دوامیت، ان کا آپ نے آپس میں موازنہ کرنا ہے، کمپیئر کرنا ہے ان کو. تیسرا ہے ارسطو اور افلاطون کے تعلیمی نظریات. ارسطو اور افلاطون، ارسطو والا کویشچن اوپر بھی آیا ہوا ہے. آپ نے ارسطو اور افلاطون، ان دونوں کی جو فلاسفیز ہیں، ان دونوں کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں، نظریات ہیں، ان کو آپ نے علیحدہ ڈسکرائب کر دینا ہے. چوتھے نمبر پہ غیر رسمی تعلیم کا تعلیمی بارگاہ میں کردار. اب غیر رسمی سوال، غیر رسمی ایجوکیشن، یہ آپ نے اوپر بھی دیکھی ہوگی. غیر رسمی تعلیم یہاں بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. غیر رسمی تعلیم کا تعلیمی بارگاہ میں کردار، یہ آپ نے لکھنا ہوگا جو غیر رسمی تعلیم ہے. اب 5ویں نمبر پہ ہے تعلم کا نظرہ آلاتی تشریح. ٹھیک ہے. تعلم کا نظرہ آلاتی تشریح، یہ آپ نے لکھنا ہے. تعلم کا نظرہ آلاتی تشریح، اس پر بھی تھوڑا سا وضاحت نوٹ لکھ دینا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھنا کیونکہ یہ ہیں 10 نمبر کے. ٹھیک ہے. یہ 10 نمبر کا آپ لکھنا ہوگا، 10 نمبر کا اور پوائنٹ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہے 6 نمبر پہ آخری تعلیمی نفسیات کا دیگر علوم سے تعلق. جو تعلیمی نفسیات ہے، جو ایجوکیشن سائیکالوجی ہے، اس کا دوسرے علوم سے کیا ریلیشن شپ ہے، دوسرے تعلیم سے یا دوسرے سبجیکٹ سے کس طرح سے تعلق ہے، وہ آپ نے ڈسکرائب کرنا، بیان کرنا ہے. یہ تھا آپ کا 419 کوڈ کے جو امپورٹنٹ کویشچن تھے، اس کا گیس تھا. ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا کرے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.